دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ ہم لوگ جب بابا فرید کے دربار پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے میرے بزرگ جو ہیں قبلہ غلام شاہد صاحب، ان کی ایک چیز مجھے یاد آئی۔ جب میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو اکثر کہتے تھے کہ یہ جو پاکستان بنا ہوا ہے نا، یہ بابا فرید کا پاکستان بنا ہوا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسے، پھر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ علامہ اقبال صاحب اپنے گھر پہ تھے تو رات کا پچھلا پہر تھا، تو ان کے پاس 2 مہمان آئے۔ وہ جب 2 مہمان آئے تو اقبال صاحب کے پاس ان کے ایک ملازم تھے، تو انہوں نے ان کو کہا جی آپ اس طرح کریں، یہاں سے نکلیں اور فلاں چوک میں جائیں، وہاں پر نا ایک دکان ہوگی یا کھوکھا ہوگا، وہاں سے آپ جا کے نا مہمانوں کے لیے چائے یا لسی وغیرہ لے کے آ جاؤ۔ تو چونکہ جو ان کے مہمان ملازم تھے وہ بھی تصوف والے بندے کے ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے کوئی آگے کویسچن نہیں کیا، وہ چپ کر کے چلے گئے۔ وہاں جب وہاں گئے، وہاں دیکھا عجیب ہی نظارہ تھا کہ وہاں پر وہی چوک بھی تھا اور وہاں وہ دکان بھی تھی، اور وہاں پر ایک بزرگ سفید داڑھی والے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ان کو انہوں نے جا کے کہا جی مجھے اقبال صاحب نے بھیجا ہے، تو مہمانوں کے لیے آپ مجھے لسی یا چائے وغیرہ جو بھی انہوں نے مانگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جناب وہ ان کو چائے بنا کے دی یا لسی جو بھی تھا بنا کے دیا۔ تو وہ جو ان کا ملازم تھا وہ پوچھنے لگا جی اس کے پیسے؟ تو بزرگ نے کہا جی اقبال صاحب نے آپ سے کہا ہے پیسوں کا؟ انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی میں پوچھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ان سے کھاتا چلتا ہے، آپ لے جائیں سامان۔ وہ جب چلا گیا سامان لے کے آیا، جیسے ہی واپس آیا وہ مہمانوں کو دی، وہ جو لسی یا چائے تھی انہوں نے پی، اور وہ اس سے پہلے ان کی میٹنگ ہو چکی تھی۔ تو وہ جیسے ہی نکلے، کہتے ہیں ملازم کہتا ہے کہ میں نے ان کے ایک قدم تو دیکھے ہیں، لیکن دوسرے قدم کے بعد وہ مجھے بندے نظر نہیں آئے۔ تو دن کو میں دوبارہ اس جگہ پہ گیا، یہ ملازم کہہ رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر نہ وہ چوک ہے، نہ وہ دکان ہے، اور نہ وہ بابا جی ہیں۔ تو وہ واپس آئے تو اقبال سے پوچھا کہ سر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ رات جو 2 بندے آئے تھے آپ کے پاس، اور وہ جب آپ نے مجھے کہا کہ آپ جائیں وہاں پر اس جگہ، تو وہاں پر وہ دکان ہے، وہ دکان رات کو تو تھی لیکن اب نہیں ہے، اب نہ وہ بزرگ ہیں۔ تو اس وقت علامہ صاحب نے اپنے بندے سے، اپنے ملازم سے کہا کہ میں آپ کو چیز تو بتا دیتا ہوں، لیکن میری زندگی میں آپ نے کسی کو یہ نہیں بتانی، میری زندگی کے بعد جس کو مرضی بتا دینا۔ تو انہوں نے کہا اقبال صاحب نے کہ وہ جو بندہ وہاں پر دکان پہ تھا وہ داتا علی حجویری تھے، اور جو میرے پاس یہ رات کو مہمان آئے تھے وہ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری اور بابا فرید تھے۔ وہ آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان بننا چاہیے اس کے اندر اجمیر شریف بھی ہونا چاہیے اور پاک وطن بھی ہونا چاہیے۔ لاہور چونکہ داتا صاحب کا وہ تو آلریڈی اس کے اندر ہی ہے، تو اس کے اوپر وہ بحث ہوئی۔ کہتا وہ ہم نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ پہلے جو ہے وہ بابا فرید والا پاکستان بن جانے دو، اس کے بعد اگلا جو پاکستان بنے گا وہ اجمیر شریف اور خواجہ جو ہمارے دلی میں ہے نظام الدین اولیاء، اور یہ بنے گا۔ تو اس لیے جب وہ بزرگوں نے مجھے یہ بات کہی تو وہ مجھے سمجھ آئی کہ واقعی اس وقت ہم جو رہ رہے ہیں وہ بابا فرید کے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ابھی جو اگلا پاکستان بننا ہے وہ اجمیر شریف اور دلی، یعنی کہ خواجہ اپنے نظام الدین اولیاء صاحب، یہ بنے گا۔ تو بابا فرید کے دربار پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، ہمیں دل کو تسلی آتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بندہ اب چلا جائے دربار کے اوپر تو وہاں ایسے ہی کیسے الیکٹرک میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں، شعائیں نکلتی ہیں جو آپ کے دل کے اندر جا رہی ہوتی ہیں اور آپ کے دل کو صاف کر رہی ہوتی ہیں۔ دل اور روح ان کو صاف کرنا ہو تو ہمیں ولیوں کے در پہ جانا چاہیے۔ اس طرح وہ لوگ جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بابا فرید کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا جو دل ہے اور روح ہے
وہ صاف ہو اور ہمیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ تو بھائیوں، ہمیں آج بڑا اچھا لگا کہ ہم بابا فرید کے پاس آئے، اور ہم نے کسانوں کے لیے، خاص طور پہ اپنے جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے میں نے دعا کی کہ اس وقت جو لوگ ہمارے کسان بھائی بجلی کے بلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت کھاد بیج جو ان کو پرابلم ہے، تو کوشش کیے کہ یا اللہ ہمارا کوئی ذریعہ بنا تاکہ ان کی جو ہے نا یہ مشکلیں حل ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد رانجھا، چیئرمین آل پاکستان کسان اتحاد۔ دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔